بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 298واں دن 28 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرزند حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے مکہ میں پیدا ہوئے۔ بڑے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ دوسرے حضرت عبداللہ ہیں، جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش نبوت کے بعد ہوئی تھی۔ ان کے انتقال پر کفار نے یہ بات اڑائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت ہو گئی، اس لیے اب ان کا دین بھی نہیں چلے گا، ان کی نسل بھی نہیں چلے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس افواہ سے بہت صدمہ پہنچا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ نے سورہ کوثر نازل فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ماہ ذی الحجہ سن 8 ہجری میں پیدا ہوئے، جن کا نام ابراہیم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کو مدینہ کے محلہ عالیہ میں رکھا تھا۔ یہ محلہ بعد میں سریہ ام ابراہیم کہا جانے لگا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نے 18 ماہ یعنی 1.5 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بارش کا ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم سفر میں جا رہے تھے اور پانی بالکل ختم ہو گیا، تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی۔ اللہ نے اسی وقت ایک بادل بھیجا، وہ اتنا برسا کہ سب لوگ سیراب ہو گئے اور اپنی اپنی ضرورت کے بقدر پانی جمع کر کے ساتھ لے لیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں نمازوں کو صحیح پڑھنے پر معافی کا وعدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اللہ تعالی نے فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا اور رکوع سجدہ جیسے کرنا چاہیے ویسے ہی کیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کے لیے اللہ تعالی کا وعدہ نہیں، چاہے گا تو اس کو بخش دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں صبح و شام پڑھنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دعا کو صبح و شام پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دے گا۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ ترجمہ، میں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر خوش ہو گیا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، روزہ جہنم کو دور کرنے کا سبب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کو 100 سال کی مسافت کے برابر دور کر دے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں اسلام کی دعوت کو ٹھکرانا ایک بڑا ظلم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں انسان کی خصلت و مزاج۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس کو عزت و نعمت سے نوازتا ہے تو کہنے لگتا ہے، میرے رب نے مجھے بڑی عزت عطا فرمائی، اور جب اس کا رب اس کو ایک اور انداز سے آزماتا ہے اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہنے لگتا ہے، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت کا خیمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں موتی کا خولدار خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل ہوگی، اس کے ہر کونے میں جنتیوں کی بیویاں ہوں گی جو ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گی، اور اہل جنت مؤمنین اپنی بیویوں کے پاس آتے جاتے رہیں گے۔ نمبر 9،
طب نبوی سے علاج، بیمار کو پرہیز کا حکم۔ ایک مرتبہ ام منذر کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھجور کھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی بس کرو کیونکہ تم ابھی کمزور ہو۔ فائدہ، بیماری کی وجہ سے چونکہ سارے ہی اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں جن میں معدہ بھی ہے، اس لیے ایسے موقع پر کھانے پینے میں احتیاط کرنا چاہیے اور معدہ میں ہلکی اور کم غذا پہنچنی چاہیے تاکہ صحیح طریقے سے ہضم ہو سکے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پہلی صف کو پورا کرو، پھر اس صف کو جو اس سے ملی ہوئی ہو، اور اگر کچھ کمی ہو تو آخری صف میں ہونی چاہیے، یعنی اگلی صفیں مکمل طور پر پر ہونی چاہیے۔